اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس کی ترجمانی۔ یقین کریں، آپ یقین کریں، میں نے جب یہ آیت کا مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کو قدرے سمجھنے کی کوشش کی، قدرے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، تو مجھے لگا کہ اس وقت کے نسبت جتنی یہ آیت آج کل ہمارے حالات کے اوپر روشنی ڈال رہی ہے، شاید اس وقت کی نسبت کہیں زیادہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ ضرور بضرور اس بات سے ایگری کریں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے، کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بالکل اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اب بھی بتا رہا ہے، اس وقت بھی اور اب بھی اور ہمیشہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں اور اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت کلام کے سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب آپ جب ترجمہ یہ سنیں گے نا تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی، بہت آسان ترجمہ ہے لیکن آج کل کے حالات کے مطابق بہت زیادہ ریلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے آیات ہیں، یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 118 اور 119۔ میں ترجمانی صرف میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر تھوڑا سا اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا کسی غیر مذہب کو اپنا رازدار نہ بناؤ، پھر یہ لوگ تمہاری خرابی فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ غور سے سنیے گا، کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، یعنی ان کی زبانوں سے تو دشمنی اب ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور خود جو ان کے سینے ہیں نا، جو بغض ہے نا ان کے سینوں میں مخفی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جو بغض ہے نا ان کے اندر وہ ان کی زبانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تم کو آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ان آیات کو سمجھو اور ان پر غور کرو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو، یہ دیکھیں یہ کیسے لگتا ہے جیسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نا ہم سے۔ سنو، تم ایسے صاف دل وہ لوگ ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ یہ دیکھیں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ اور کیا ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری آنکھوں کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر، ہماری ذہنوں کے اوپر ایک متاثر ہونے کا غبار جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے۔ یہ بات ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم ذہنی غلام ہیں، یہ ماننے کی بات ہے۔ اب بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک اگر ایک دفعہ آپ ترجمانی کے ساتھ پڑھ کے آپ گزر جائیں نا اور بہت ڈیپتھ میں نہ بھی پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ انفارم کیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سجن نہیں ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار آگاہ کیا ہے۔ اور اصل میں ایک نقطہ بہت سمجھنے والا ہے، دراصل جب اللہ تعالیٰ نے کلام یہ بھیجا نا قرآن پاک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اور اس وقت جب ان کی بکس بھیجی نا تو وہ مکمل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے جیسے انسان کی
عقل میں فہم میں پختگی آتی گئی، اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈیشن کیا، اور قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا تو اس وقت انسان کی علم کی سطح اتنی میچور ہو گئی تھی کہ وہ اس کو سمجھ سکتا تھا، تو کمپلیشن قرآن پہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے وہ جو لوگ تھے نا ان کو مسلمان ہی پیدا کیا تھا، لیکن وہ اپنے تعصب کی وجہ سے وہ وہاں پر آ کے رک گئے۔ ان کے نبیوں نے اور ان کی بکس میں، جیسے انجیل ہے، زبور ہے، جو ان کی بکس ہے نا، ان کی بکس میں بھی یہ ہے کہ ہم آخری رسول بھیجیں گے اور آخری کتاب قرآن پاک ہوگی، تو آپ لوگوں نے اس کو ماننا ہے۔ لیکن وہ اپنے تعصب کے اوپر وہاں رک گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ جو آخری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ تم سب کتابوں پر رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان، جن کو یہ بہت زیادہ برے القاب سے نوازتے ہیں اور تنگ دل اور یہ کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں ان لوگوں کی نسبت بہت براڈ مائنڈڈ ہیں کہ ہم تو ساری بکس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی بکس کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ تعصب میں بہت آگے ہیں، اور اب آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ اسی تعصب اور حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ برداشت ہی نہیں کرتے، بالکل نہیں برداشت کرتے، اور اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کیا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہ اہل یہودی تھے کہ جنہوں نے بہت منافقت کی اور مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پہنچایا۔ تو اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر کب کھلیں گی؟ ہم دراصل اگر قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے نا یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے، پھر تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائیں، میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ مسلمانوں نے جب اسپین میں 800 سال تک حکومت کی تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ آپ سب دوبارہ سے اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ حالانکہ مسلمان اس طرح کر سکتے تھے، انہیں زبردستی مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسپین پہ انہوں نے قبضہ کیا اس طرح سے تو مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، اور اتنے ظلم کیے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور ایک بھی مسلمان وہاں نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور ہسٹری کی طرف جائیں تو غرناطہ کے اوپر غرناطہ کی بات ہے نا، اسی طرح سے جب ہندوستان پہ مسلمانوں کے 1000 سال حکومت کی تو مسلمانوں نے کسی کو زبردستی ہندو نہیں بنایا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر مظالم کر رہے ہیں۔ تو مسلمان تو پیار و محبت کا سفیر ہوتا ہے اگر وہ صحیح مومن ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک گیا گزرا مسلم جو ہے نا وہ بھی اتنے شفافیت کا مظاہرہ نہیں کرتا، ایک مومن تو ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ اور ٹھیک ہے ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور جو اس طرح سے مظالم کرتے ہیں مسلمانوں میں وہ بھی دراصل وہ مسلم نہیں ہوتے، وہ دراصل دشمن کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ اصل میں جو صحیح جو مسلم ہے وہ پیار و محبت ہی کا سفیر ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے اس چیز کے اوپر۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو بابری مسجد ہے اس کو گرایا اور وہاں مندر تعمیر کیا، اور مسلمانوں کی زندگی وہاں پر تنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے آپس میں اتحاد سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان یونٹی شو کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار آگاہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا زیادہ بغض ہے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کتاب تمہاری بڑی اچھی ہے، بہت اچھی بک ہے، تمہارے سامنے آ کے کہیں گے، پھر کہیں گے محمد صاحب، پھر اس طرح سے کہتے ہیں محمد صاحب اچھے انسان تھے لیکن مانیں گے نہیں، یعنی یہ دوگلی پالیسی ہے نا ان کی۔ اور دیکھ لیں کہ وہ اب اس چیز کے اوپر پکے ہیں، اور اب جتنے ظلم وہ کر رہے ہیں روح کانپ جاتی ہے، وہ تو سرخرو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ جو ظالم ہے نا وہ دیکھ کے انسان کو پھر اس کا اثر آتا ہے، آفٹر آل وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر ہم نے خاص فوکس کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب سکوتے ڈھاکہ ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا، یہ امریکہ بہادر نے یہ کہا تھا کہ آپ ویٹ کریں، آپ ویٹ کریں، ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے، اور وہ بیڑا تو نہیں آیا نا۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، پھر بھی اب ان کے آگے
مطلب یہ دستے فریاد کریں اور ان سے مطلب دوستیاں کریں تو ہمیں زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے پروٹوکول رکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے مطلب ان کے آگے بچنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا سجن کون ہے اور دشمن کون ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میں نے اپنے آپ طرف سے یہ میں بات نہیں کر رہی، یہ میں نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی ہے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کر اس کے آیت نمبر میں نے آپ کو بتا کے تو پھر اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اور یہ سچ ہے. اور اللہ، میں اپنی بات تو میں کرتی نہیں ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے پھر انسان اپنی رائے بھی دے لیتا ہے، لیکن اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس چیز کے اوپر اب عمل کرنے کا وقت ہے. باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، اس میں تو ہم شیر ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.